بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ بشیر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر والی چارپائی پر نظر ڈالی۔ خالی چارپائی اس کو منہ چرا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ شکیلہ اس وقت اٹھ کر کہاں چلی گئی ہے۔ وہ چند دن سے نوٹ کر رہا تھا کہ رات میں شکیلہ اکثر کچھ وقت کے لیے چارپائی سے غائب ہو جاتی ہے۔ صبح ہونے پر وہ گھر میں ہی ہوتی ہے۔ اس نے جب بھی شکیلہ سے پوچھا تو ہر بار وہ ہنس کر ٹال دیتی۔ 2 روز پہلے بشیر کے زور دینے پر اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں وہم ہو گیا ہے، میں بھلا رات میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اگر میں اپنی چارپائی پر سے اٹھی بھی ہوں تو زیادہ سے زیادہ باتھ روم تک جاتی ہوں۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی میں کچھ وقت کے لیے نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو تم چارپائی پر نہیں ہوتی۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں خواب آتا ہوگا، شکیلہ نے کہا۔ خواب سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی خواب مسلسل کئی دن تک نظر آتا رہتا ہے۔ ایسا ہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ خواب نہیں، حقیقت ہے یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ بشیر اس وقت خاموش ضرور ہو گیا تھا، لیکن اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ یہ راز معلوم کر کے ہی رہے گا کہ کیا چکر ہے۔ بشیر کا گاؤں رحیم پور سے 1 میل دور پہاڑی سلسلے میں تھا۔ شہر جانے والوں کو انہی پہاڑی سلسلے کے بیچ میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ ابھی تک پختہ سڑکیں نہیں بنی تھیں۔ کچا رستہ تھا جس پر بیل گاڑیوں کے ذریعے سفر کرنا پڑتا تھا۔ بشیر اور شکیلہ کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ ابھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بشیر کو بچوں کی بہت چاہت تھی، اسی لیے وہ چاہ رہا تھا کہ ان کی بھی اولاد ہو تاکہ وہ بچوں کو کھلا سکے۔ شکیلہ جب بھی میکے جانے لگی تو بشیر نے تاکید کی کہ وہ کسی اچھی ڈاکٹرانی کو دکھا کر آئے اور اس سے پوچھے کہ ہم بھی اولاد سے کیوں محروم ہیں۔ شکیلہ میکے 1 ہفتے رہی۔ اسی دوران اس نے لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے کوئی دوا تجویز کر کے کھانے کو لکھ دی تو 1 مہینے کے بعد اسے ڈاکٹرانی کے پاس آنا تھا۔ پورا مہینہ وہ میکے میں نہیں رک سکتی کیونکہ وہ 1 ہفتے کا کہہ کر آئی تھی۔ ان کے گاؤں سے فیضو بیل گاڑی سے گاؤں کے لوگوں کو شہر چھوڑنے اور شہر سے گاؤں جانے والوں کو لے کر شام آ کر واپس آتا جاتا تھا۔ شکیلہ جس دن بیل گاڑی میں گاؤں آ رہی تھی، اچانک بادل گھر آئے اور بارش کا امکان ہوا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ بیلوں نے گھبرا کر تیز دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک بیل گاڑی کے پہیوں میں ایک بڑا سا پتھر آیا تو بیل گاڑی الٹ گئی۔ مسافر گاڑی سے گر گئے۔ اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مسافر طوفان سے بچنے کی کوشش میں بھٹک گئے۔ 1 گھنٹہ گزرنے پر طوفان تھم گیا اور ہلکی ہلکی بارش کے ساتھ ہی موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ تب مسافروں کو ڈھونڈ کر بیل گاڑی پر سوار کر لیا گیا۔ شکیلہ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں نکل گئی تھی۔ خوب تلاش کرنے پر شکیلہ نہ مل سکی۔ فیضو ابھی کچھ دیر اس کا انتظار کرنا چاہتا تھا، لیکن مسافروں کے شور مچانے پر اسے دوبارہ سفر شروع کرنا پڑا۔ طوفان آ جانے پر مسافر بوکھلا گئے تھے اور جلد سے جلد اپنے اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے۔ رات گئے تک شکیلہ گھر نہیں پہنچی تھی۔ بشیر بہت پریشان تھا کہ وہ گھر کیوں نہیں پہنچی۔ جب وہ فیضو کے پاس گیا تو اصل حقیقت کا اسے علم ہو جانے پر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ شکیلہ کو تلاش کرنے اکیلا ہی چل پڑا۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا، پھر بھی وہ لالٹن کی روشنی میں شکیلہ کو فیضو کے بتائے ہوئے پتے پر ڈھونڈتا رہا، مگر شکیلہ کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ رات کی تاریکی میں آگے بڑھنا نقصان دہ تھا کیونکہ آگے خوفناک درندے گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ وہ ان کا شکار بن سکتا تھا، اسی لیے وہ پلٹ آیا اور شکیلہ کی تلاش کا کام اگلے دن پر رکھ دیا۔ دوسرے دن صبح ہی شکیلہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ گاؤں کے لوگ جنگل کے اندر بھی چلے گئے۔ وہ نہ ملی تھی اور نہ ہی مل سکی۔ سب نے ہی تصور کر لیا تھا کہ شاید وہ بھٹک کر جنگل میں چلی گئی تھی اور کسی جنگلی جانور نے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیا ہوگا، ورنہ اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور مل جاتی۔ بشیر، صبر کر یار۔ اس بات کو 3 ماہ گزر جانے پر بشیر کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شکیلہ کو کسی جانور نے نہیں کھایا۔ وہ ضرور زندہ ہوگی، کبھی نہ کبھی ضرور ملے گی۔ ایک دن اس نے سنا کہ پڑوس کے گاؤں مختار گوٹھ میں ایک عورت جنگل سے ملی ہے جو گمسم سی ہے، کسی سے بات نہیں کر رہی، اگر کوئی بات بھی کرے تو جواب نہیں دیتی اور بری طرح سے گھور گھور کر دیکھتی ہے۔
کوئی عورت اس کو چھونے کی کوشش کرتی ہے تو بخلا جاتی ہے۔ کسی کا خیال تھا کہ کوئی جانور اسے بچپن میں جنگل میں اٹھا کر لے گیا ہوگا اور اس نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہوگا، اسی لیے وہ انسانی زبان کو سمجھ نہیں رہی، کیونکہ جنگل میں بھیڑیے اور بدمانس بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ان جانوروں کے متعلق پہلے ہی بہت سی کہانیاں مشہور تھیں کہ وہ بچوں کو جنگل میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پالتے ہیں۔ ایسا بچہ انسانوں کے ہاتھوں میں لگتا ہے تو پھر وہ بڑے عرصے کے بعد جا کر ایک نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ غرض طرح طرح کی قیاس آرائیاں پھیل چکی تھیں۔ بشیر کو بھی شوق ہوا کہ وہ بھی جا کر دیکھے۔ مختار گھوٹ جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس عورت کو ہسپتال میں رکھا گیا ہے تاکہ اس کی دیکھ بھال اور علاج کرایا جا سکے۔ اس عورت کو جب گاؤں کے لوگوں نے پکڑا تھا تو اس وقت وہ ان سے خود کو چھڑا کر جنگل کے اندر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے گاؤں والوں نے اس کو قابو کیا تھا۔ گاؤں والے اسے پکڑتے نہیں، لیکن انہیں شک اس طرح ہوا تھا کہ وہ ان کو چھپ کر جھاڑیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جسم کے حصے کو کپڑے کی بجائے درختوں کے بڑے پتوں سے چھپایا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے بات کرنا چاہی تو وہ وہاں سے بھاگ کر ایک جھاڑی میں چھپ گئی۔ پکڑنے پر اس نے اپنے دانتوں سے ان کے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ بہت مشکل سے گاؤں والوں نے اس کو قابو کیا تھا۔ ستر کے کمرے میں جیسے ہی بشیر کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ بری طرح سے چونکا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ شکیلہ تھی۔ شکیلہ کو دیکھ کر اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور دکھ بھی کہ اس کے ساتھ جنگل میں کیا بیتی ہے، وہ ایسی کیوں ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے بشیر کو بتایا کہ وہ کسی ذہنی صدمے سے دوچار ہو کر ایسی ہو گئی ہے۔ جب اپنوں کو دیکھیں گی تو آہستہ آہستہ نارمل حالت میں آ جائے گی۔ ڈاکٹرز نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ 15 دن کے اندر اندر نارمل حالت میں وہ آ گئی تھی، مگر کبھی بھی وہ کھوئی کھوئی سی دکھائی دینے لگی تھی۔ اب وہ اکثر راتوں کو اپنی چارپائی پر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بشیر چارپائی سے اٹھنا ہی چاہ رہا تھا کہ گھر کے باہر کا دروازہ کھلنے اور بندنے کی آواز سنائی دی اسے۔ وہ ایسا سو رہا تھا کہ جیسے سو رہا ہے۔ شکیلہ کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ وہ بہت زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس نے بہت بڑا فاصلہ بھاگ کر طے کیا ہے، جس کے باعث اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ بشیر نے اس سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے سو گیا۔ دوسری رات بشیر نے باہر کے دروازے پر تالا ڈال کر چابی اپنے تکیے کے نیچے چھپا دی۔ بشیر نے بظاہر شکیلہ کو دکھانے کے لیے آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ 1 گھنٹے گزر جانے پر شکیلہ اٹھی اور باہر جا کر واپس آ گئی۔ اس نے دروازے پر پڑا تالا دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، شاید وہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ناکامی پر شکیلہ چارپائی پر لیٹ گئی، لیکن وہ بدستور چارپائی پر کروٹیں لے رہی تھی۔ کسی طرح بھی اسے قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر آئی اور مختلف جگہوں پر کچھ تلاش کرنے لگی۔ تلاش کرتے کرتے وہ بشیر کی چارپائی کی طرف بڑھی اور ابھی تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالنا چاہا ہی تھا کہ بشیر آنکھیں بند کیے ہی بولا، شکیلہ رات بہت ہو گئی ہے، اب سو جاؤ۔ بشیر کو جاگتا پا کر وہ جلدی سے چارپائی پر لیٹ گئی۔ اسے بھی نیند آ گئی تھی، لیکن جب بھی آنکھ کھلتی وہ شکیلہ کی چارپائی پر ضرور ایک نظر ڈالتا۔ اس کی جب بھی شکیلہ پر نظر پڑتی اسے بے قراری ہی پایا۔ صبح بیدار ہونے پر اس نے دیکھا کہ شکیلہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ رات بھر سوئی نہیں۔ دوسری رات بھی یہی ہوا، پوری رات چارپائی پر کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح بیدار ہونے پر شکیلہ خفا ہوتے ہوئے بولی، بشیر تم دروازے پر تالا کیوں ڈالتے ہو؟ بس ایسے ہی، لیکن تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بشیر نے کہا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی، میں بھی نہیں کھونا چاہتا تمہیں۔ پھر یہ بے اعتباری کیسی؟ 2 دن سے تالا کیوں لگا رہے ہو؟ شکیلہ نے کہا، ان دنوں چوریاں بہت ہو رہی ہیں، اسی لیے تالا لگا رہا ہوں کہ چور نہ گھس آئیں۔ بشیر نے بات بنائی، چور دیوار پھلانگ کر بھی آ سکتے ہیں، اسی لیے تالا لگاتا ہوں کہ وہ کنڈی کھول کر اپنے ساتھیوں کو اندر نہ بلا سکے۔ بشیر نے کہا، ہمارے پاس رکھا ہی کیا ہے جو چور اٹھا کر لے جائیں گے؟ شکیلہ نے کہا، جو بھی ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ بشیر نے کہا۔ شکیلہ سے جب کچھ بات نہ بنی تو وہ خاموش ہو گئی۔ ناشتہ کر کے وہ جب گھر سے نکلا تو بے اختیار اس کی نظریں مکان کی دیوار پر پڑی۔ دیوار کے نیچے بڑا سا گڑھا کھدا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات میں کسی جانور نے مٹی کھود کر گڑھا بنا دیا ہو۔